آپ نے کہا کہ مہنگائی بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو ووٹ اتنا نہیں پڑا یا اتنی سیٹیں آپ نے نہیں جیتی، جبکہ آپ یہ بیانیہ بھی لے کے گئے عوام کے سامنے کہ یہ عمران خان کا کیا دھرا ہے، پی ٹی آئی کا کیا دھرا ہے، ہمارا نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اکثریت نے آپ کی بات نہیں سنی۔ لیکن وہاں تک معاملہ پہنچا کیسے؟ اس حوالے سے کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے کچھ اہم باتیں کی ہیں۔ انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ یہ سارا جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا معاملہ تھا یہ بیسیکلی جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے جو ہے وہ تیار کیا تھا۔ کل انہوں نے جنرل فیض کہا تھا، آج انہوں نے کہا کہ نہیں وہ نہیں تھے، دوسرے اس میں اشخاص موجود تھے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو صرف مہر لگانے والے تھے، پیپلز پارٹی، نون لیگ یا جے یو آئی ایف، ہم نے مہر لگائی، اصل میں یہ انیشیٹو جنرل باجوہ کا تھا۔ دیکھیں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب میرے لیے انتہائی عزت اور احترام کی جگہ پہ ہیں، لیکن خدا کی قسم شہزاد انہوں نے یہ اپنے آپ سے زیادتی کی ہے۔ انہوں نے یہ بات کر کے حقائق کے برعکس اور ایسی بات انہوں نے کی ہے کہ خدا کی قسم وہ عالم دین ہے، کیا بندہ ان کے متعلق بات کرے۔ معاملہ یہ ہے کہ اپنا آج کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض نے کچھ اور اشخاص تھے، کون سے اشخاص تھے؟ یعنی جو بندہ ریٹائر ہو گیا سارا ملبہ اس کے اوپر ڈالو اور کسی کا نام لینے کی ہمت نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ میں ایک میٹنگ کا گواہ ہوں کہ ایک میٹنگ اس وقت اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف صاحب تھے، ان کے گھر ہاؤس نمبر 26 وہاں پہ ہوئی۔ اس میٹنگ میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ فرمایا کہ کل ہمیں جو ہے وہ آرمی چیف نے اور وہاں پہ بلایا تھا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ عدم اعتماد کی تحریک واپس لے لیں تو ہم جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ عمران خان وزیر اعظم جو ہے وہ الیکشن اناؤنس کر دے گا۔ اس کے اوپر فیصلہ کرنا تھا تمام جماعتوں کے جو ہے وہ قائدین کو، جو 13 جماعتیں تھیں سب کے سربراہ وہاں پہ موجود تھے، میں بھی وہاں پہ موجود تھا۔ خدا کی قسم مولانا نے اتنے زبردست دلائل دیے کہ اس وقت ہمیں یہ یہودی لابی کا ایک ایجنٹ ہے، یہ اس ملک کو تباہ کر دے گا، ہم اس کی بات کیسے مانیں، ہم اس کے اوپر عدم اعتماد کیسے واپس لیں۔ ایسے دلائل دیے اور انہوں نے یہ فیصلہ کروایا کہ ہم یہ بات نہیں مانیں گے، ہم عدم اعتماد کی تحریک واپس نہیں لیں گے۔ اس کے بعد جب ایک مہینے بعد ہمیں ہر چیز سامنے نظر آنے لگی تو میاں نواز شریف صاحب کے حکم پہ یا مشاورت کے بعد فیصلے پہ ہم نے جو ہے وہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اسمبلی ڈیزالو کریں گے اور الیکشن میں جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اور آصف زرداری صاحب ویڈیو لنک پہ میٹنگ ہوئی، میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ لندن سے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ شامل ہوئے، وزیر اعظم ہاؤس کا جو وہ چھوٹا کمرہ ہے کیبنٹ میٹنگ کا وہاں پہ میٹنگ ہوئی۔ ان دونوں صاحبان نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کے میاں نواز شریف کو قائل کیا اس بات کے اوپر کہ نہیں، ریزائن نہیں کرنا، الیکشن میں نہیں جانا، جو ہے وہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ چلانا ہے۔ تو یار اس کے بعد یہ ایسی بات کر رہے ہیں، یعنی ٹھیک ہے قمر جاوید باجوہ صاحب پہ یا جنرل فیض پہ، سن لیں جنرل فیض پہ مجھے ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ ان کے اوپر جو ہے وہ ناراضگی ہو یا اعتراض ہو، لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ اب ایک آدمی ریٹائر ہو گیا تو اب سارے ہر الزام ہی اس کے اوپر۔ یہ اس بات میں قطعاً کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ان کو کہ ہمیں کسی نے کہا تھا کہ دو چیزوں کا جواب دیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ کرو۔ رانا صاحب ایک تو یہ کہا ہے کل مولانا فضل الرحمان نے کہ تمام پارٹیز کی قائدین وہاں پہ موجود تھے اور سامنے یہ بات ہوئی تھی کہ باجوہ صاحب نے کہا کہ آپ لے کر آئیں عدم اعتماد کی تحریک، اور جو تمام پارٹیز ہیں وہ انہوں نے صرف مہر لگائی، یہ انیشیٹو ان کا تھا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس وقت تو یہ بات ہوئی تھی کہ قطعاً غلط ہے۔ اگر اس میں حقیقت ہے تو صرف یہ ہے کہ جو عدم اعتماد کی تحریک سیاسی جماعتوں نے، جن میں ہم بھی شامل تھے باقی بھی شامل تھے، انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک موو کر دی۔ اس عدم اعتماد کی تحریک کو ناکام کرنے کے لیے قمر جاوید باجوہ صاحب نے یا فیض حمید صاحب کا نام یہ لے رہے ہیں، انہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا جس کے اوپر عمران خان ناراض ہوا۔
اور وہ کہتا رہا کہ یہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. یہ آپ اگر گھر کو آگ لگی ہے چوکیدار کیسے کہہ سکتا ہے کہ جی میں جو ہے وہ نیوٹرل ہوں. یہ ساری حقیقت ہے پوری. یہ پوری جو دوسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ مولانا صاحب نے الیکشن رزلٹ کی فرسٹریشن میں ایسی گفتگو کر دی ہے کہ جو قطن ان کے منصب کو ایک عالم دین کے منصب کو جو ہے وہ زیب ہی نہیں دیتی. رانا صاحب دوسری بات آپ یہ کر رہے ہیں کہ جو آپ پہلے بھی کہتے ہوئے ہیں کہ شہباز شریف تو استعفیٰ دینے والے تھے, ہم حکومت ختم کرنے والے تھے, ان کی سپیچ بھی تیار تھی. کل اس حوالے سے ندیم ملک صاحب نے پوچھا, مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں ایسا تو کچھ نہیں ہوا تھا, میرے سامنے تو کوئی ایسی بات نہیں. ابھی آپ کہہ رہے ہیں ان کو ویڈیو کال پہ لے کے کہا گیا تھا اور وہ انسسٹ کر رہے تھے کہ نہیں حکومت جاری رہے. وہ تو کہہ رہے ہیں میرے نالج میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب تقریر تیار کر کے بیٹھے تھے اور آپ لوگ حکومت ختم کرنے جا رہے تھے. وہ کہہ رہے ہیں میں پی ڈی ایم کا سربراہ ہوں, مجھے نہیں پتا اس بارے میں. دیکھیں وہ عالم دین ہے, مولانا ہیں, اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون. خدا کی قسم انہوں نے حکومت جو جے جو آئی کے لوگ ہیں انہوں نے ہر دن کو آخری دن سمجھ کے حکومت کی ہے. انہوں نے, میرا خیال ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ بس اس بات کو یہیں تک رہنے دیں, الیکشن کی فرسٹریشن میں ایسی باتیں نہ کریں کہ جن کے بعد میں جو ہے وہ جواب آئیں.